بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کے سبق میں ہم تصحیح کا بیان پڑھنے جا رہے ہیں۔ تصحیح کے عمل کی ضرورت اس وقت ہمیں پڑتی ہے جب سہام کی تقسیم عدد رؤوس پر صحیح نہ ہو، یعنی کہیں پر وارثین میں 5 کھڑے تھے، 5 عدد رؤوس کھڑے تھے اور ان کو حصے مل گئے 21۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں 5 پر جب یہ سہام 21 تقسیم کریں گے تو یہ تو پورے نہیں آتے، اگر 4 حصے دے دیے جائیں تو پھر 1 بچتا ہے۔ تو سہام کی تقسیم عدد رؤوس پر صحیح نہ ہو، اس کے صحیح کرنے کے طریقے کو تصحیح کا عمل کہتے ہیں۔ لیکن اس تصحیح کے عمل کے پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ایک تمہید کو پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 2 عددوں کے درمیان 4 نسبتوں میں سے کون سی ہے، یعنی وہیں پر ہم معلوم کریں گے کہ وہ جو عدد رؤوس ہے، مثال کے طور پر 5 اور ان کو نیچے سہم ملے ہیں 21، تو جو عدد رؤوس اور اس کا جو سہم ہے ان 2 عددوں کے درمیان نسبت کون سی ہے، اور یہ 4 نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ضرور ہوگی۔ تو اس تمہید کے اندر 2 عددوں کے درمیان 4 نسبتوں میں سے کون سی قسم ہے، پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ وہ 4 قسموں کے نام کیا ہیں اور وہ ہوتی کیا ہیں۔ پہلی قسم تماثل کی ہے، دونوں عدد جب برابر سرابر ہوں، یعنی کہیں پر عدد رؤوس بھی 4 تھے اور ان کو نیچے حصے بھی 4 مل گئے تو برابر سرابر ہوں گے، ہر ایک کو ایک ایک حصہ دے دیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر 4 عدد رؤوس تھے اور 4 ان کو سہم ملے تو ہر ایک کو ایک ایک دیا جائے گا، اور 4 بالکل برابر ہے، 4 × 4 تو یہاں پر بالکل برابر تقسیم ہو گئے۔ تو اس نسبت کو تماثل کی نسبت کہتے ہیں جب دونوں عدد برابر ہوں۔ نمبر 2، تداخل کی نسبت، 2 عددوں میں سے ایک عدد اقل اور ایک اکثر ہو، اور اقل اکثر کو فنا کرتا ہو، یعنی 2 عدد بالکل آپس میں برابر سرابر نہ ہو بلکہ ایک اقل ہو اور ایک اس سے اکثر ہو، لیکن دوسری خاصیت یہ ہو کہ اقل جو ہے وہ اکثر کو فنا کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس عدد رؤوس میں سے 4 آ گئے اور ان کو حصے مل گئے 8، تو اب جب 8 مل گئے تو اب یہ 4 اور 8 برابر نہیں ہیں، لیکن یہ 4 کا عدد 8 کو فنا کرتا ہے، یعنی 4 والا جب ہم پہاڑا پڑھیں گے تو 4 × 4 4 × 2 = 8، اور جب ہم تقسیم کریں گے تو تقسیم کے عمل میں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ تقسیم کے عمل میں جو بڑا عدد ہوگا ہم اس کو مقسوم بنائیں گے، 2 عددوں میں سے چاہے وہ عدد رؤوس ہو چاہے وہ سہم ہو، جو بڑا عدد ہوگا ہم اس کو مقسوم بنائیں گے اور جو چھوٹا عدد ہوگا ہم اس کو مقسوم علیہ بنائیں گے۔ تو جو پہاڑا جو مقسوم علیہ ہے، جتنی مرتبہ پڑھ کر جتنی بار وہ اس کے اوپر پورا اترتا ہو تو وہ اس کو حاصل جو ہمارا ہوگا وہ اس کا وفق کہلائے گا۔ تو یہاں پر یہ 4 اور 8 کے درمیان یہ 2 عدد ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں بلکہ ایک اقل ہے اور ایک اکثر ہے، لیکن یہ اقل اکثر کو فنا کرتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ان 2 عددوں کے درمیان نسبت تداخل کی ہوگی۔ نمبر 3، توافق، 2 عددوں میں سے ایک اقل اور اکثر، یعنی بالکل برابر نہیں ہے بلکہ ایک اقل ہے اور ایک اکثر ہے، اور اقل اکثر کو فنا نہ کرتا ہو، جو چھوٹا عدد ہے وہ بڑے کو فنا نہیں کرتا بلکہ کوئی تیسرا عدد فنا کرتا ہے، جیسے 4 اور 10 ہے۔ اب 4 والا پہاڑا جب ہم پڑھیں 4 × 4 4 × 2 = 8 4 × 3 = 12، یہ 12 پر چلا جاتا ہے، لیکن یہ 4 والا پہاڑا 10 کو فنا نہیں کرتا، لیکن ہم عدد اعظم نکالتے ہیں اس کا، تو 4 × 4 4 × 2 = 8، یہ 8 نکالا 8 کو 10 سے تو 2 بچے، لیکن یہ دوسرا عدد اب اس 4 کو عدد اعظم کے قاعدے کے تحت یہاں پر لے آئیں گے، اور اب یہ مقسوم علیہ بنے گا اور یہ جو پہلے مقسوم علیہ تھا وہ مقسوم بن جائے گا۔ اب یہ جو 2 ہے اس کو جب ہم نے اس پر پڑھا تو یہ پورا آ گیا، 2 × 2 = 4۔ اب یہ جو ایک تیسرا عدد ہے 2، وہ 2 ایک ایسا عدد ہے جو دونوں کو کاٹ رہا ہے، یعنی یہ 2 والا پہاڑا جب ہم 4 پر پڑھتے ہیں تو 2 × 2 = 4، اور یہی 2 والا پہاڑا جب ہم 10 پر پڑھتے ہیں تو 5 × 2 = 10، تو یہ ہمیں عدد ثالث ملا۔ یا ہم نے کیا پڑھا، 2 عددوں میں سے ایک اقل اور ایک اکثر ہو، اور اقل اکثر کو فنا نہ کرتا ہو بلکہ کوئی تیسرا عدد ثالث ان کو فنا کرتا ہو، تو اس کو ہم کہیں گے ان 2 عددوں کے درمیان نسبت توافق کی ہے۔ نمبر 4، تباین، 2 عددوں میں سے ایک اقل اور ایک اکثر ہو،
اور عقل اکثر کو فنا نہ کرتا ہو اور کوئی عدد ثالث بھی ان کو فنا نہ کرتا ہو، تو ان دو عددوں کے درمیان نسبت تباین کی ہوگی، تباین کی کہلائے گی، اور اس کی علامت یہ ہے کہ تقسیم میں ایک بچ جائے گا۔ مثال کے طور پر جب بھی ہم کوئی تقسیم کریں گے، جیسے ہمارے پاس سہام آ گئے 21 اور عدد رؤوس تھے 5، تو جب ہم نے تقسیم کیا تو 5 چوک 20، اب جب ہم نے 20 کیا تو ایک بچا، جہاں پر بھی ایک بچ جائے گا، یہ ایک کا بچ جانا علامت ہوگی کہ ان دو عددوں کے درمیان نسبت تباین کی ہے، یہ کبھی بھی کوئی نہ ایک دوسرے کو برابر ہیں، نہ چھوٹا عدد بڑے کو فنا کر سکتا ہے اور نہ کوئی تیسرا عدد ان کو فنا کر سکتا ہے، بلکہ ان دو عددوں کے درمیان نسبت بالکل تباین کی ہے۔ تمہید کے پڑھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں تصحیح کے قانون کی طرف۔ تو تصحیح کا قانون یہ ہے کہ جن طائفوں میں کسر ہے، یعنی جن طائفوں کے اندر کسر ہوگی کہ اس کے عدد رؤوس اور سہام میں برابری نہیں ہوگی، جن طائفوں میں کسر ہے ان طائفوں کے عدد رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت دیکھی جائے۔ عدد رؤوس جو کھڑا ہوگا اور نیچے جو اس کو حصہ ملا ہوگا، ان کے درمیان نسبت دیکھی جائے کہ کون سی ہے۔ اگر نسبت توافق یا تداخل کی ہو تو عدد رؤوس ان کا آپس میں، اس کے سہام اور اس کے جو عدد رؤوس ہے ان میں نسبت دیکھی جائے گی، تو پھر اگر نسبت توافق یا تداخل کی ہو تو عدد رؤوس کا وفق، یہاں پر اگر ان دونوں کے درمیان نسبت توافق یا تداخل کی ہے تو اس 6 کا جو وفق ہوگا، اور اگر نسبت تباین کی ہو تو پورا عدد رؤوس، یہ جو 6 کا پورا عدد رؤوس ایک جانب ترتیب سے لکھ کر ان کا ذو اضافہ عقل نکالا جائے۔ حاصل ذو اضافہ عقل، پھر جو ہم ذو اضافہ عقل کے لیے اس کا بھی نکل آیا، اس کا بھی نکل آیا، حاصل ذو اضافہ عقل کو لے کر تمام ورثہ کے سہام میں جدا جدا ضرب دی جائے، یعنی ان کا جو ہم ذو اضافہ عقل نکالیں گے تو اضافہ عقل کا میں جو ہمیں حاصل ملے گا، ان کے جو سہام کھڑے ہوں گے ان سہام میں الگ ضرب دی جائے گی اور مسئلہ میں الگ ضرب دی جائے گی۔ یہاں جو مسئلہ پڑے گا مسئلہ میں الگ ضرب دی جائے گی، اگر مسئلہ اولی ہو یا ردی ہو تو اس میں ضرب دی جائے گی، پھر مسئلہ میں نہیں ضرب دی جائے گی۔ آئیے اب اس کو حل کرتے ہیں۔ یہاں پر زوج ہے تو زوج کو اولاد کھڑی ہے، ربع ملے گا۔ بنت کو 1 سے زائد ہیں اور ساتھ میں ابن نہیں ہے تو ثلثان ملیں گے۔ اور اخت علی یہاں پر صرف فرع مؤنث کھڑی ہے، صرف عصبہ ہوگی، صرف فرع مؤنث کھڑی ہے 5 میں سے۔ تو اب ہمارے پاس جو فرائض آئے ربع ہے اور ثلثان ہے، تو سب سے پہلے ان کا ذو اضافہ عقل نکال لیتے ہیں۔ ربع کا مخرج 4 اور ثلثان کا مخرج 3، تو پہلے 2 والا پاڑا دے دیتے ہیں، 2 2 4، 3 کا 3 آئے گا، 2 ایکم 2، 3 کا 3، اور پھر 3 والا پاڑا دے دیتے ہیں، 3 3 ایکم 3، تو ہمارے پاس نکلیں گے 2 ضرب 2 ضرب 3، 2 2 4، 4 3 12۔ یہ ہمارے پاس ذو اضافہ عقل کے جو مفنی اعداد تھے ان کا جو حاصل ضرب نکلا وہ 12 نکلا۔ تو ہم مسئلہ بنا لیں گے 12 سے۔ اب یہ 4 والا پاڑا 12 پر پڑھیں گے، 4 3 12، اس کو مل گئے 3، اور 2 ثلثان ہیں، 2 ثلثان ان کو ملیں گے، یعنی اس کے 3 حصے بنا دیے جائیں گے، وہ بنیں گے 4 4 حصے، 12 کے 3 حصے جب بنائیں گے 4 4 بنیں گے، تو 2 حصے ان کو مل جائیں گے، تو یہ بن جائے گا 8، اور 8 اور 3 11، 11 سے اس کو بقیہ مال ملنا ہے، تو 8 3 11، 11 کے بعد ان کو ملے گا 1۔ اب یہاں پر یہ جو عدد رؤوس ہے یہ ہے 6، اور ان کو جو سہام ملے ہیں یہ ہیں 8، تو ان کے درمیان میں برابری نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے درمیان میں کسر ہے۔ تو یہاں بھی حصہ صرف 1 ہے، اور اخت علی جو ہیں وہ 2 عدد ہیں، اب ان کے درمیان بھی وہ ہے۔ تو اب انہوں نے کہا تھا کہ جن طائفوں میں کسر ہے ان طائفوں کے عدد رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت دیکھی جائے گی کہ کون سی ہے۔ اب یہاں پر 6 اور 8 یہ 2 ایک ایسے عدد ہیں کہ ان کے درمیان نسبت توافق کی بن رہی ہے کہ کوئی تیسرا عدد آ کر ان کو کاٹ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جو بڑا ہے اس کو ہم مقسوم بنا دیں گے، یہ 8 اور 6، 6 کم 6 2 بنے گا، آپ مقسوم بنائیں گے 6 کو، تو 2 3 6،
اب یہ ہمارے پاس یہ عدد ثالث یہ بنا 2. تو ایک تیسرا عدد ہے جو ان دونوں کو کاٹ رہا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان کے درمیان نسبت توافق یا تداخل کی ہو تو عدد رؤوس کا سہم لے کر ایک جانب لکھ دیا جائے گا. مثال کے طور پر وہ تیسرا عدد تھا 2 جو دونوں کو کاٹ رہا تھا، تو وہ 2 والا پہاڑا اس پر پڑھیں گے، 2 × 2 2 × 4 2 3 6. تو جو پہاڑا جتنی بار جاتا ہے وہ اس کا وفق کہلاتا ہے. جیسے یہاں پر یہ اس کا وفق ہے 3، تو یہاں پر یہ 2 والا پہاڑا 6 پر 3 بار جاتا ہے، تو یہ ہمارے پاس ایک 3 آ جائے گا. اس کو ترتیب کے ساتھ لکھ دیں گے. اور پھر یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ عدد رؤوس 2 ہیں اور حصہ 1 ہے، اور ان کے درمیان نسبت تباین کی ہے، کیونکہ جب ہم 2 پر تقسیم کریں گے 1 کو تو 1 بچتا ہے، اور جب بھی 1 بچتا تھا تو وہ نسبت علامت ہوتی تھی تباین کی. تو پھر اس وقت ہم نے کہا تھا جب نسبت تباین کی ہوگی، اور اگر نسبت تباین کی ہو تو پورا عدد رؤوس ایک جانب ترتیب سے لکھ کر ان کا ضرب، تو یہ پورا عدد رؤوس نکال لیں گے. اب ان کا ضرب عقل نکال لیتے ہیں. پہلے 2 والا پہاڑا اور پھر 3 والا پہاڑا دے دیتے ہیں. تو یہ 2 اور 3 کا حاصل ضرب 2 3 6. اب ہمارے پاس 6 آیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ حاصل ضرب عقل کو لے کر تمام ورثہ کے سہام میں جدا جدا ضرب دی جائے. اب اس کے ساتھ ضرب دیں گے 6 کی، تو ہمارے پاس آئے گا 6 3 18، اور اس کے ساتھ ضرب دیں گے 6 کی تو 6 8 48، اور 6 کی 1 کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ آئے گا 6 × 6. اور اسی 6 کو مسئلہ میں ضرب دیں گے. یہاں پر مسئلہ ردیہ ہوتا یا مسئلہ اولیہ ہوتا تو پھر اس اول کے ساتھ ضرب دیتے ہیں. اب 6 کے ضرب دے دیں گے یہاں بھی، تو 12 چھک 72 بن جائیں گے. تو اب ہمارے پاس مسئلہ 72 سے بن جائے گا. اب چونکہ 48 ہیں اور 6 ہیں، 12 چھک 48، ہر ایک کو حصے برابر برابر چلے جائیں گے. اور یہاں پر حصے آ گئے 6 اور یہ ہیں 2، تو ہر ایک کو 3 3 آ جائیں گے، اور یہ ایک زوج ہے تو اس کو پورے 18 حصے مل جائیں گے. تو اب یہاں پر یہ جو نیچے سہام ہیں یہ سہام بھی وہی بنیں گے. 48 18 اور 48 یہ بن جائیں گے 66، اور 66 اور 6 72. تو یہاں پر اب یہ تصحیح ہے کہ جہاں پر عدد رؤوس اور اس کے سہام میں کسر ہوگی تو اس کے حل کرنے کا طریقہ سہام کی تقسیم عدد رؤوس پر صحیح نہ ہو تو اس پر یہی طریقہ، یہی قانون پر عمل کر کے اب تمام ورثاء کو بالکل برابر حصے ملیں گے اور ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی کسر نہیں ہوگی. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.